بھائی کا سوال ہے قرآن پاک کی آیت کے متعلق کے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد، اسی طرح نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ اس کا سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ مرد جو ہے بڑا نیک پاک دامن ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ نیک اور پاک دامن نہیں ہے، بری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عورت بڑی نیک اور پاک دامن ہے، لیکن اس کا مرد جو ہوتا ہے، شوہر جو ہوتا ہے، وہ نیک اور پاک دامن نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک نے تو یہ اسلوب بتا دیا اور یہ طریقہ بتایا اور یہ بتایا کہ نیک کے لیے نیک اور برے کے لیے برا، لیکن یہ اس کے متبادل ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کا مطلب ہمیں سمجھا لیجئے۔ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ رب العزت کوئی شرعی حکم نہیں بتا رہا اور شریعت کو ثابت نہیں کرا رہا کہ یہ شرعی حکم میں ایسا ضرور بضرور ہوگا۔ اس آیت سے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طباع مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کی طبیعت نیک ہوتی ہے اور اس کی طبیعت یہ پسند کرتی ہے کہ میرے لیے عورت بھی نیک ہی ہو، اور جس عورت کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو اس کی طبیعت مختلف ہونے کے باوجود اس کی طرف مائل ہوتی ہے کہ اس کے لیے شوہر بھی نیک ہو۔ اور اسی طرح جس کی طبیعت خباثت والی، برائیوں والی، اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے، تو اس کی طبیعت یہی پسند کرتی ہے کہ اس کے لیے عورت بھی جو ہو وہ بھی اسی کی طرح خبیث ہو۔ اور اسی طرح عورت جو خبیث ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی اسی طرح خبیث ہو۔ تو یہ طبیعت کے اعتبار سے، اور یہی بات بیان القرآن میں یہ فرمایا ہے، تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ طبیعت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طبیعتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اسی لیے رغبت بھی ان کی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ پھر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر بھی یہی فرمایا کہ یہ طبیعت کے اعتبار سے اللہ کا حکم ہے، اور یہ رغبت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی رغبت نیک مرد کی نیک عورت کی طرف ہوتی ہے اور نیک عورت کی نیک مرد کی طرف، برے مرد کی بری عورت کی طرف اور بری عورت کی برے مرد کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں اس سے ثابت کرانا، جس سے آپ کے ذہن میں یہ بات اور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ اور پھر آپ دنیا میں دیکھیں، اکثریت ایسا ہی ہوگا، جو ناچ گانے والی عورتیں ہوتی ہیں تو اسے پسند بھی ناچ گانے والے مرد ہی ہوتے ہیں، اور جو اس کو ناپسند کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اسے برا سمجھنے والی ہوتی ہیں، اسے پسند بھی نیک اور صلحاء لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ طبعی اور رغبتی اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے، اور یہ شریعت کو نافذ کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے طبیعت کے خلاف بھی اور رغبت کے خلاف بھی بعض اوقات ایسی جوڑیاں بن جاتی ہیں جو بہتر تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔